عالم ہونے سے، امام ہونے سے، مفتی ہونے سے اور محدث ہونے سے اور بہت بڑا پیر اور شیخ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ قرآن کی اس آیت کا استعمال اپنی فضیلت جتانے کے لیے، اپنے کبر و غرور کو بڑھانے کے لیے اور اللہ کے دوسرے بندوں کی تحقیر کے لیے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر ثابت کرنے کے لیے کرنا، اللہ کی قسم یہ قرآن میں اتنی بڑی تحریف ہے نا کہ شاید ایسی تحریف یہود و نصارہ بھی نہیں کر پائے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ حبیب آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال کھڑا کیجئے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عوام تو عوام ہے، میں خواص کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ معاشرے میں پڑھے لکھے جانے جاتے ہیں، یعنی کہ ہماری جماعت علماء نے بھی نا اس دور میں قرآن کے اندر غور و فکر کرنا اور قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن کو غور و فکر سے نہیں پڑھتے ہیں اور قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں ان کے دلوں پر تالے لگ جایا کرتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا۔ میری ہمت تو یہ نہیں ہے کہ میں آپ علماء حضرات سے یہ کہوں کہ آپ کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام عطا کیا آپ لوگوں کو، بڑی عظمت ہے آپ حضرات کی، لیکن میرے بھائی ہماری آپ کی، ہم میں سے ایک ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک کو خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو ان بدبختوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے تالے لگا دیے ہیں۔ ہر کسی کو یہ پوچھنا چاہیے، بھائی میں امام ہوں، میں مدرس ہوں، میں مفتی ہوں، میں فتوے لکھتا ہوں، میں تقریریں کرتا ہوں، میں قرآن کا درس دیتا ہوں، میں عوام کو اگرچہ نصیحتیں کرتا ہوں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ خود ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن میں غور نہ کرنا اور دلوں پہ تالے لگنے کا نا بڑا گہرا تعلق ہے میرے بھائی۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو قرآن میں غور نہیں کرتا وہ ہزار فتوے لکھتا ہو، جو قرآن میں غور نہیں کرتا وہ دن بھر درس حدیث دیتا ہو، درس قرآن دیتا ہو، جو قرآن میں غور نہیں کرتا وہ بھلے ہی علامۃ الدہر ہو، وہ کتنا بڑا بھی مفتی ہو، محدث ہو، اور وہ کتنا بڑا بھی پیر اور شیخ ہو، اگر وہ قرآن میں غور نہیں کرتا نا تو قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے اس کے دل پر تالے لگا دیے ہیں۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ عالم ہونے سے، امام ہونے سے، مفتی ہونے سے اور محدث ہونے سے اور بہت بڑا پیر اور شیخ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اگر ہمیں قرآن کے اندر تفکر اور تدبر کی توفیق نہیں حاصل ہے، اگر ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور قرآن میں غور کر کے امت کے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے اور قرآن میں غور کر کے اللہ کے بندوں کے لیے ان کے ضروریات کے مطابق آسانیاں نہیں پیدا کر سکتے، تو پھر ہم کچھ بھی ہونا ہمارے دلوں پہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تالے لگا دیے ہوں۔ اور اس آیت کریمہ میں اگر ہم اور آپ غور کریں، کوئی چھوٹا سا بھی نہ ابتدائی درجے کا طالب علم ہو، اس آیت میں اگر وہ غور کرے تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس آیت میں یعلمون کا مفعول کیا ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اس میں یعلمون کا مفعول کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا علم رکھنے والا اور جس کا علم نہ رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ ہم مولوی لوگ نا، مجھے ذرا آج کھل کر کے بولنے دیجئے، اور اس پر میں آپ سے قطعاً کوئی معذرت بھی نہیں چاہوں گا۔ ہم مولوی لوگ ہو سکتا ہے کہ چند نکاح اور طلاق کے مسائل عوام سے زیادہ جانتے ہوں، ہمیں زیادہ اچھے سے وضو کرنا آتا ہو اور روزہ نماز کرنا آتا ہو سکتا ہے مسائل ہم زیادہ جانتے ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت میں مفعول کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟
ہم لوگ ہمیشہ اپنی تقریروں میں اس آیت کو اپنی تقریروں کا عنوان بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس آیت کی جو ہم تشریح کرتے ہیں نا، اللہ کی پناہ یار، اسے سن کر کے قسم اللہ کی میں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی اتنی کوفت محسوس ہوتی نا، اتنی الجھن محسوس ہوتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں یعلمون سے وہ لوگ مراد ہیں جو کسی مدرسے سے عالم کی سند لے کر کے نکلے ہوں۔ مطلب یہ کہ یہ ایک بندہ ہے جو مدرسے سے فارغ ہوا ہے، جس نے مدرسے سے پڑھائی حاصل کی ہے، اور ایک بندہ جو مدرسہ نہیں گیا اور اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مطلب اس آیت کے ذریعے سے ہم مدرسے کے پڑھے لکھے لوگ نہ مولوی حضرات بقیہ لوگوں پر اپنی فضیلت ظاہر کرتے ہیں، عوام کو اپنی فضیلت سمجھاتے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن کی اس آیت کا استعمال اپنی فضیلت جتانے کے لیے، اپنے کبر و غرور کو بڑھانے کے لیے، اور اللہ کے دوسرے بندوں کی تحقیر کے لیے، اور دوسروں کو اپنے سے کمتر ثابت کرنے کے لیے کرنا، اللہ کی قسم یہ قرآن میں اتنی بڑی تحریف ہے نا کہ شاید ایسی تحریف یہود و نصارہ بھی نہیں کر پائے۔ اللہ کی پناہ یار، ہم مطلب اتنا غلط مفہوم اس کا نکالتے ہیں۔ میرے بھائی، اس آیے کریمہ میں علم سے مسائل کا علم رکھنے والا مراد نہیں ہے، ورنہ بہت سارے صحابہ تھے نا کہ جن کو خود مسائل میں دوسرے صحابہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ صرف 14-15 تقریباً صحابہ کرام تھے، اجلے صحابہ، کہ جن کو اللہ نے اجتہاد کی صلاحیت بخشی تھی اور جو مسائل کا استنباط کر سکتے تھے، ورنہ بقیہ صحابہ یہ مسائل میں خود دوسرے ان 14-15 صحابہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ صحابہ جو مسائل کا علم نہیں رکھتے تھے، کیا آپ ان کو معاذ اللہ اپنی تشریح اور اپنے فہم قرآن کے حساب سے اس لا یعلمون کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ان کو لا یعلمون میں شمار کریں گے؟ قطعاً نہیں میرے بھائی۔ تو یہاں اس آیے کریمہ میں علم سے مسائل کا علم مراد نہیں ہے، اس آیے کریمہ میں یعلمون کا جو سب سے پہلا مفعول ہے نا، وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے اس آیت کا کہ وہ بندہ جو اپنے اللہ کو پہچان گیا، وہ لوگ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے ذات و صفات کی معرفت نہیں رکھتے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی ذات کو جاننے والا، اس کے تمام صفات و کمالات کو جاننے والا، اس کی قدرتوں کو جاننے والا، اور اس کی شان کریمی اور شان رحیمی کو جاننے والا، بندوں کے ساتھ اس کی شان ودودی کو جو جانتا ہے نا، جو اللہ کو معز اور مذل مانتا ہے، جو اللہ کو رازق اور خالق و مالک مانتا ہے، جو اللہ کے تمام صفات و کمالات کا علم رکھتا ہے، اور وہ بندہ جو اللہ کے ذات اور صفات و کمالات سے واقف نہیں ہے، اس کو نہیں جانتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر وہ حضرات جو امت کے مسائل کو، اس کے حالات کو جانتے ہیں، اس کے مقتضیات کو سمجھتے ہیں، اور پھر ان کے ضرورت اور ان کے مقتضیات کے مطابق ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے راستے کھولتے ہیں، ان کے لیے نئی نئی ترقی کی راہیں پیدا کرتے ہیں، اور معاشرے میں اللہ کے بندوں کے دکھ سکھ کو سمجھ کر کے ان کے لیے حالات سازگار کرتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے برابر وہ کبھی نہیں ہو سکتے جو امت کے مسائل کی فکر نہیں کرتے، جو امت کے ضروریات اور ان کے حالات کو نہیں سمجھتے، جو اپنی قوم کی فکر نہیں کرتے، اپنی قوم کا نفع نہیں سوچتے۔ وہ بندہ کیا اسلام کو سمجھے گا اور کیا قرآن کو سمجھے گا یار، کہ جو اپنی فیملی کے لیے کما رہا ہے، صرف اپنے بچوں کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، صرف اپنے گھر تک وہ محدود ہے یار وہ ان لوگوں کی برابری کیسے کر سکتا ہے جن کا جینا مرنا اپنے نبی کی امت کے لیے ہوتا ہے، جو دن رات اپنی قوم کی ترقی اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے تڑپتے ہیں، اور جو دن رات انسانیت کے نفع اور اس کی خیر اور بھلائی کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔